یہ ہماری جو کلاس ہے بنیادی مسیحی عقائد کے بارے میں ہے۔ آپ کہہ سکتے ہیں کہ بنیادی مسیحی عقائد کے تیسرے حصے پر آج ہم بات شروع کریں گے۔ ہم نے بات کی ہے پہلے تعارف میں کہ ہمارا مسیحی کلمہ کیا ہے، اور پھر ہم نے بات کی تھی میں ایمان رکھتا ہوں خدا قادر مطلق باپ پر جس نے آسمان اور زمین کو پیدا کیا۔ پھر ہم نے دوسرے حصے پہ بات کی تھی میں ایمان رکھتا ہوں خدا کے اکلوتے بیٹے ہمارے خداوند یسوع مسیح پر، اور اس میں ہم نے یسوع مسیح کے تجسم کے بارے میں، اس کی الوہیت کے بارے میں، اس کی بشریت کے بارے میں یہ ساری باتیں پچھلی کلاسز میں کی ہیں۔ آج ہم اس سے آگے بڑھیں گے اپنے عقیدے میں، یعنی ہمارا عقیدہ مسیحی ایمان، اقرار الایمان جسے ہم رسولوں کا عقیدہ کہتے ہیں، اس میں ہم اگلے حصے پہ آج بات شروع کریں گے، اور وہ ہے مصلوبیت اور تدفین۔ آپ لکھ سکتے ہیں مصلوبیت اور تدفین۔ اور ہمارے رسولوں کے عقیدے کا جو جملہ ہے اس طرح ہے یسوع مسیح کے بارے میں کہ اس نے پونتیوس پلاطوس کی حکومت میں دکھ اٹھایا، مصلوب ہوا، مر گیا اور دفن ہوا۔ سوال سے ہم تجسم کے بعد اگلا جو مرحلہ ہے ہمارے عقیدے کا، میں نے عرض کیا کہ اس پر بات شروع کریں گے کہ وہ پیدا ہوا لیکن اس نے ایک زندگی گزاری اور اس کے بعد وہ ہمارے لیے مصلوب ہو گیا۔ اور عقیدے میں لکھا ہے پونتیوس پلاطوس، اس نے پونتیوس پلاطوس کی حکومت میں دکھ اٹھایا، مصلوب ہوا، مر گیا اور دفن ہوا۔ کسی نے کیا خوب کہا ہے کہ جو دکھ نہیں اٹھاتا وہ کبھی محبت بھی نہیں کرتا، اور صلیب ایک ایسا مکاشفہ ہے جس نے ہم پر ایسے خدا کا بھید کھولا ہے جو اگر کہتا ہے کہ وہ محبت کرتا ہے تو وہ ہمارے لیے دکھ بھی اٹھاتا ہے۔ اور یوحنا کی انجیل کے تیسرے باب کی 16ویں آیت بڑی مشہور ہے جو اکثر دہراتے ہیں سنڈے اسکول سے۔ یسوع نے نیکودیمس سے کہا کیونکہ خدا نے دنیا سے ایسی محبت رکھی کہ اس نے اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا تاکہ جو کوئی اس پر ایمان لائے ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے۔ تو خدا نے بیٹا بخش دیا، اور پولس کہتا ہے شکر خدا کا اس کی اس بخشش پر جو بیان سے باہر ہے۔ آگے ہم بڑھیں گے کہ عہد نامہ اول کو جب ہم پڑھتے ہیں تو عہد نامہ اول میں یہ پہلے سے تعلیم پائی جاتی تھی، یہ پہلے سے شعور موجود تھا کہ خدا جو ہے وہ اپنی صورت پر بنائے گئے انسان کے لیے فکر مند ہے، غم زدہ ہے، ملول ہے۔ یعنی انسان کے گناہ کے بعد، نافرمانی کے بعد، بغاوت کے بعد خدا جو ہے انسان کے لیے فکر مند ہے کہ اس کا کیا بنے۔ اور عیسائی کی کتاب کا اگر آپ دیکھیں 49 باب اور اس کی 16ویں آیت، تو خدا اس فکر مندی کو وہاں پر ظاہر کرتا ہے، اور وہاں لکھا ہے دیکھ میں نے تیری صورت اپنی ہتھیلیوں پر کھود رکھی ہے اور تیری شہر پناہ ہمیشہ میرے سامنے ہے۔ اوپر وہ بیٹھا ہے عالم بالا پر، اور یروشلم کو وہ دیکھتا رہتا ہے، اپنے لوگوں کو دیکھتا رہتا ہے۔ وہ کہتا ہے تیری صورت میں نے اپنی ہتھیلیوں میں کھود رکھی ہے، اور جہاں تو رہتا ہے تیری شہر پناہ ہمیشہ میری آنکھوں کے سامنے۔ اور پھر اگر آپ دیکھیں زکریا کی کتاب اس کا 2 باب اس کی 8ویں آیت، تو وہاں پر کہتا ہے جو کوئی تم کو چھوتا ہے میری آنکھ کی پتلی کو چھوتا ہے۔ تو یہ ساری باتیں جو اس کی محبت کو ظاہر کرتی ہیں کہ خدا جو ہے وہ محبت کرتا ہے، اور وہ ان لوگوں سے جو اس کے بنائے ہوئے ہیں ان کی نافرمانی کی وجہ سے ان کے لیے فکر مند ہے کہ یہ ہلاک ہو جائیں گے۔ اور یہ جو فکر مندی ہے، یہ جو غم ہے، یہ جو ملول ہونا ہے، یہ بھی ایک طرح کی اس کی محبت ہے۔ ہم اسی کے لیے روتے ہیں جس سے ہم پیار کرتے ہیں، جس سے ہم پیار نہیں کرتے اس کے لیے آنسو نہیں بنا پاتے۔ یا کئی دفعہ کسی اور کی بھی اگر فوتگی ہوئی ہو تو ہم آنسو بہاتے ہیں تو ہمیں اپنا بھی کوئی یاد آتا ہے۔ عہد نامہ اول میں جو خدا کی تصویر کشی کی گئی ہے، یہاں میں نے 3 باتیں لکھی ہیں۔ پہلی بات یہ ہے کہ وہ ایسا رفیق زندگی ہے جس سے ہمیشہ بدسلوکی کی گئی۔ وہ ایک ایسا شوہر ہے جس کی منکوحہ بے وفا ہو گئی ہو، اور وہ ایک ایسا شکستہ دل باپ ہے جو اپنے باغی فرزندوں کی وجہ سے اذیت میں مبتلا ہے۔ مختصر طور پر میں عرض کر رہا ہوں کہ عہد نامہ اول میں خدا کی جو تصویر کشی کی گئی ہے کہ وہ محبت کرنے والا خدا ہے، اور اسی وجہ سے اپنے باغی فرزندوں سے وہ ملول ہے،
काम करता है कि ये मेरे बेटे क्या कर रहे हैं। आगे जाने से पहले अगर आपका कोई सवाल है तो आप कर सकते हैं। खुदा की मोहब्बत में अर्ज़ कर रहा हूँ, जो हमें नए नामे में नज़र आती है, उसका जो बयान है, उसकी जो तस्वीर कशी है, हमें पुराने नामे में नज़र आती है। आप पेशन गोइयाँ पढ़ें, आप तारीख़ पढ़ें बाइबल की, आप बाइबल का जोग्राफिया पढ़ें, बाकी चीज़ें नबियों के बयानात पढ़ें, सारी बातें ये बताएंगी कि खुदा उसी बात को पूरा करने के लिए वो हमसे प्यार करता है, क्या क्या कुछ करता रहा। और कुछ वक्त पहले हमने अपनी मीटिंग में बात की थी कि पतरस रसूल अपने ख़त में कहता है कि जो निजात हमें मिली है उसके लिए नबियों ने तलाश और तहकीक की थी। उन्हें नहीं मिली, हमें मिली, लेकिन वो तलाश और तहकीक किया करते थे। खैर, मैंने अर्ज़ किया कोई सवाल है तो आप कर सकते हैं। यहाँ तक आज हम बुनियादी मसीही कायद के अगले हिस्से पे पहुँचे हैं। यसु मसीह के तदफीन के बारे में, मसलूबियत के बारे में बात करेंगे। जी, सवाल। अगला जो हिस्सा है, अगर आपका सवाल नहीं तो मैं एक शख्स की बात आपके सामने रखना चाहता हूँ। ये इसलिए कि हम अक्सर पेशनगोइयाँ का जिक्र करते हैं जो नबियों ने की थी, लेकिन ये एक ऐसा शख्स है जो ईमानदार तो आप उसे नहीं कह सकते, एक बुतप्रस्त शख्स, लेकिन दानिश्वर, और वही बातें वो कर रहा है जो बाइबल के नबी करते थे, और उसका नाम है अफलातून। है ना, है नहीं कि अफलातून भी एक ऐसे शख्स का इंतज़ार करता था जो खुदा की तरफ से आए और हमें आज़ाद कर दे, जो मसलूब हो जाए। और ये मैं जो बयान कर रहा हूँ, ये उसकी किताब है पुलिशिया, उसमें लिखा है, और ये किताब छपी थी 380 कबल मसीह में। और वो कहता है, एक कामल और रासबाज शख्स जिसके साथ इंतहाई बादइंसाफ़ी का सलूक रवा रखा जाए, बल्कि जो कोड़े खाए और सताया जाए, जिसकी आंखों की रोशनी जाती रहे, और इन तमाम मसाइब को बर्दाश्त करने के बाद सतून से बांधा जाए, वही इस दुनिया की असली और हकीकी रास्तबाजी को बहाल कर सकता है ना जी बात। और यही बातें जो हैं कहाँ पाई जाती हैं? ईसाई नबी के सहीफे में 53 बाब में आप पढ़ें यसु मसीह के बारे में। वो आदमियों में हकीर मरदूद और राज का आशना था, लोग गोया उससे रूपोज थे, उन्होंने उसे खुदा का मारा कूटा और सताया हुआ समझा, उसकी तहकीक की गई, हमारी सलामती के लिए उस पर सियासत हुई, उसे ऐसे ले गए जैसे भेड़ को बाल कतरने वाले ले जाते हैं। इस तरह की बहुत सी बातें वहाँ पर लिखी हुई। यहोवा का दुख उठाने वाला खादम ईसाया ने उसे पेश किया, और यही बातें ये कह रहा है। और ईसाया के तकरीबन 360 साल बाद उसने ये बयान लिखा। मुझे नहीं पता, मैंने अपनी किताब में भी लिखा हुआ है जो बुनियादी मसीही कायद पर छपी है कि तूने तो सफ़र कहाँ से लिया ईसाई की किताब के अलावा। तो लगता है शायद उसने ईसाई की किताब पढ़ी हो। अगर नहीं भी पढ़ी तो कैसे उसको ये बातें मालूम हुई, और वो इंतज़ार करता है कि ऐसा शख्स जो दुनिया के लिए दुख उठाए वही रास्तबाजी को हल कर सकता है। और उसके बाद ये बात आगे बढ़ी, और उसके 406 साल बाद एक शख्स आया मुनादी करने के लिए, यानी इसके अफलातून के 406 साल बाद। और वो कौन था? यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला। उसने तो डेफिनेटली ईसाई की किताब पढ़ी होगी। और वो क्या कहता है, आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। यूहन्ना की इंजील उसका पहला बाब 29वीं आयत, और पहला यूहन्ना का खत उसका तीसरा बाब 5वीं आयत। वो कहता है, देखो ये खुदा का बड़ा है जो दुनिया का गुनाह उठा ले जाता है। और 2 बार उसने कहा, और उसकी बात को दूसरी बार सुनकर उसके शागिर्द यीशु की तरफ आ गए थे। एक यूहन्ना था, एक अंद्रियास था। ठीक है, तो देखिए कैसी तालीम है जो पुराने नामे में पाई जाती है और दुनिया में पाई जाती है, और फिर यूहन्ना ने उसका जिक्र किया। और ये सब कुछ किसी वजह से हो रहा है कि खुदा मोहब्बत करता है, इसलिए वो दुख उठा रहा है, इसलिए वो अपना बेटा भेज रहा है ताकि वो भी दुख उठाए। ईसाई की किताब कहती है खुदावंद को पसंद आए कि उसे कुचले। ठीक है, और एक और वाला मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ। पहला यूहन्ना का खत उसका 4था बाब उसकी 9वीं और 10वीं आयत। इसमें वो कहता है कि जो मोहब्बत खुदा को हमसे है वो इससे जाहिर हुई कि खुदा ने अपने इकलौते बेटे को दुनिया में भेजा ताकि हम उसके स्वभाव से जिंदा रहें। मोहब्बत इसमें नहीं कि हमने खुदा से मोहब्बत की, बल्कि इसमें है कि उसने हमसे मोहब्बत की और हमारे गुनाहों के कफारे के लिए अपने बेटे को भेजा। तो वो मोहब्बत है, हमने नहीं की, उसने की, और उसने मोहब्बत में अपना बेटा भेज दिया। और फिर यूहन्ना जो है
اپنا شخصی تجربہ بیان کرتا ہے. یعنی ایک بات ابھی ہم نے یوحنا بپتسمہ دینے والے کے بارے کی، ابھی جو شخصی تجربہ ہے یہ اس یوحنا کا ہے جس نے انجیل لکھی تھی. اور وہ کیا کہتا ہے؟ آپ لکھنا چاہیں تو لکھ سکتے ہیں. پہلا یوحنا کا خط اس کا 3 باب 16 آیت. یعنی یوحنا کی انجیل کے 3 باب کی 16 آیت میں بھی ایسی ہی باتیں ہیں، اور پہلا یوحنا کا خط اس کے 3 باب کی 16 آیت میں بھی ایسی بات لکھی اس نے. وہ کہتا ہے اپنا شخصی تجربہ بیان کرتے ہوئے، ہم نے محبت کو اسی سے جانا ہے کہ اس نے ہمارے واسطے اپنی جان دے دی. پہلے ہم بات کر رہے ہیں کہ محبت خدا کرتا ہے اور وہ غمزدہ ہے. اس نے ایک خادم کی بات کی جو دکھ اٹھائے گا، اور جو خادم آیا ہے دکھ اٹھانے اس کو دکھ نہیں اٹھا رہا، بلکہ کیا کہتا ہے؟ جان دے رہا ہے. اور کس کا تجربہ ہے؟ یوحنا کا، جو اس کا شاگرد تھا. اور انجیل تو اس نے بہت بعد میں لکھی، خط بھی بعد میں لکھے. تو اس میں کہتا ہے ہم نے محبت کو اسی سے جانا ہے کہ اس نے ہمارے واسطے جان دے دی. ٹھیک ہے. کافی سال پہلے ایک کیلنڈر چھپا تھا، اس میں ایک انہوں نے تصویر بنائی. تو اس میں تصویر یہ تھی کہ ایک چھوٹی سی بچی یسوع سے پوچھ رہی ہے، اس کے ایسے ہاتھوں میں سوراخ ہیں، وہ دیکھ رہی ہے آپ کے ہاتھوں میں کیا ہو. تو جیسے بچے کہتے ہیں کہ وہ کہتی ہے تو کتنا پیار کرتا ہے، وہ کہتا ہے اتنا. اور لوگ کہتے ہیں اس نے کہا میں اتنا پیار کرتا ہوں، تو اس نے جان دے دی. ایسے اس لیے پہ تھا نا. ٹھیک. بات ہم کر رہے ہیں ابھی شروع میں کہ یسوع کی مصلوبیت جو ہے اصل میں خدا کی محبت کا اظہار ہے. خدا اپنے سے پیار کرتا تھا، اس لیے اس نے اپنا بیٹا قربان کر دیا، کیونکہ اس کے علاوہ چارہ ہی نہیں تھا. ٹھیک ہے. یہاں میں ایک اور بات کرنا چاہتا ہوں. کافی سال پہلے ہم ایک جگہ پر بیٹھے تھے، مناظرے کے لیے گئے تھے کسی دوست کے ساتھ. تو وہاں باتوں میں اس تفصیل میں زیادہ نہیں بات کر رہا، ایک بات صرف کر رہا ہوں، وہ یہ کہ ہمارے ایک دوست ہیں ادھر فیصل آباد میں، قاری صاحب. تو انہوں نے مجھے کہا کہ اگر خدا ایسے ہی معاف کر دیتا. میں نے کہا کیا مطلب؟ اس نے کہا یسوع کہتا تھا آپ کی انجیل میں لکھا ہے کہ بیٹا تیرے گناہ معاف ہوئے تو معاف ہو جاتے. تو میں نے کہا ہاں جی بالکل ہو جاتا. تو اس نے مجھے کہا ایسے ہی خدا معاف کر کے تو اوپر بیٹھا ہے، ایسے ہی نیچے اس نے اپنے بیٹے کو بھیجا، سلیپ دے دی. میں نے کہا ہاں بالکل آپ کا سوال ٹھیک ہے. لیکن اگر خدا ویسے ہی معاف کر دیتا، معاف تو کر سکتا تھا، لیکن عدل کا تقاضا تو پورا ہو گیا، محبت کا تقاضا بھی پورا ہو جاتا. لیکن ایک بات نہیں ہو سکتی تھی. اس نے کہا وہ کیا؟ میں نے کہا اصل میں آپ کو پتہ نہیں ہے کہ معافی اور نجات ایک بات ہے، لیکن تبدیلی اور بحالی دوسری بات ہے. ہم معاف تو ہو جاتے، پر ہمیں رہائی نہ ملتی، کیونکہ گناہ کا بیج جو میرے اندر ہے وہ کیسے نکلتا ہے؟ ہم تو کہتے ہیں زبور میں وہ تان جس دے بخشے گئے سب گناہ تے ٹکے گئے سارے اگن سدا نہ رب جس دے پاپا دا کرتا حساب وہ تان ہے تے دل دا نہیں خراب. ہاں خدا نہ حساب کرتا ہمارا، معافی مل گئی، لیکن جو اندر ہے سب کچھ وہ کیسے ٹھیک ہوتا؟ تو اس کے لیے اسے جان دینا پڑی. اس لیے آج بھی جو یسوع مسیح پر ایمان لاتا ہے، اپنے گناہوں سے توبہ کرتا ہے، یسوع مسیح پر ایمان لاتا ہے، وہ نئے سرے سے پیدا ہو جاتا ہے. یہ تعلیم میری نہیں، کسی اور شخص کی نہیں، پولس کی نہیں، بلکہ یسوع کی ہے. اس نے نیکودیمس سے کہا جب تک کوئی نئے سرے سے پیدا نہ ہو وہ خدا کی بادشاہی کو دیکھ نہیں سکتا. اور نیکودیمس نے کہا خدا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے جی کہ آدمی برا ہو جائے دوبارہ اپنی ماں کے پیٹ سے پیدا ہو؟ تو یسوع نے کہا جو جسم سے ہے وہ جسم سے ہے، جو روح سے ہے وہ روح سے ہے. پھر اس نے اسے کہا جب تک کوئی پانی اور روح سے پیدا نہ ہو خدا کی بادشاہی میں داخل نہیں ہو سکتا. اور اس نے کہا تعجب نہ کر، تمہیں نئے سرے سے پیدا ہونا ضرور ہے. اس لیے کہ خدا کا بیٹا مر گیا، وہ دفن ہوا، وہ جی اٹھا، آسمان پر چلا گیا. اب جو کوئی اپنے گناہوں سے توبہ کرتا ہے، ایمان لاتا ہے، وہ نئے سرے سے پیدا ہوتا ہے. اب یہ سارا جو گناہ تھا، جو گناہ کے معاملات تھے، سارے ختم ہو جاتے ہیں، کیونکہ پولس کہتا ہے اب جو مسیح میں ہے وہ نیا مخلوق ہے، پرانی چیزیں جاتی رہیں دیکھو وہ نہیں ہوگی. تو یہ تمہید میں باتیں آپ کے سامنے رکھی گئی ہیں اس تیسرے حصے میں کہ ہم ایمان رکھتے ہیں رسولوں کے عقیدے میں کہ یسوع مسیح نے پونتیوس پلاطس کی حکومت میں دکھ اٹھایا، مصلوب ہوا، مر گیا اور دفن ہوا. کہ خدا کی محبت ہے، اس نے ایسا کر دیا. ابھی ہم آگے شروع کریں گے تاریخی باتیں، جغرافی باتیں کہ کیسے اس نے پونتیوس پلاطس کی حکومت میں دکھ اٹھایا تھا، کیسے مصلوب ہوا، کیسے دفن ہوا، کیسے جی اٹھا. لیکن اس پر آنے سے پہلے اگر آپ کا کوئی سوال ہے تو آپ کر سکتے ہیں. جی ابھی ہم کچھ اس کی شخصی زندگی کے بارے میں بات کریں گے پلاطس کی.
تاکہ ہمیں معلوم ہو کہ کون تھا، کیا کرتا تھا، کیسے اس نے یسوع کو مسلوب کر دیا. کیونکہ تاریخ بہت کچھ ہمیں سمجھاتی ہے، سکھاتی ہے بائبل کی باتوں کو جاننے کے لیے. اگر سوال نہیں ہے تو ہم چلیں گے آگے، اس کی لائف میں بات کرتے ہیں. تو نام ہے پونتیوس پلاطس. ہم اکثر کہتے ہیں پینتوس پلاطس، تو پینتوس پلاطس نہیں ہے جی. ٹھیک ہے جی، پونتیوس پلاطس. اور تھوڑا سا پیچھے سے میں بات شروع کروں گا کہ 4 قبل از مسیح میں ادومی النصر کا بادشاہ ہیرودیس مر گیا، اور اس وقت کیسر اگسطس جو بادشاہ تھا، جس کے زمانے میں یسوع پیدا ہوا تھا. ٹھیک ہے، تو یسوع کی پیدائش سے کچھ دیر بعد ہی، کچھ مہینے بعد ہی ہیرودیس مر گیا. تو کیسر اگسطس نے ہیرودیس کی وصیت کے مطابق اس کی جو سلطنت تھی اسے اس کے 3 بیٹوں میں تقسیم کر دیا. اور اس طرح سے کیا ہوا کہ جو 3 بیٹے تھے اس کے، ایک کا نام تھا ارخلاؤس، دوسرے کا نام تھا انتپاس، اور تیسرے کا نام تھا فلپس. جو ارخلاؤس تھا اس کے حصے میں جو علاقہ آیا وہ تھا یہودیہ اور سامریہ اور ادومیہ. عام طور پر جب بات کی جاتی ہے تو ہم یہی سنتے ہیں کہ یہودیہ اور سامریہ، لیکن جو اسے ملا حصہ وہ تھا یہودیہ، سامریہ اور ادومیہ. لیکن اس کی جو کارکردگی تھی اتنی اچھی نہیں تھی، لوگ اس سے بہت تنگ تھے. انہوں نے روم کو شکایت کی اور 6 مسیح میں اسے عہدے سے ہٹا دیا گیا. کس کو بولیں؟ ارخلاؤس کو. دوبارہ میں دہراتا ہوں، 3 بیٹوں میں حکومت تقسیم ہوئی ہے، ارخلاؤس، انتپاس اور فلپس. اور 2 کی ابھی ہم بات نہیں کر رہے، اس لیے ارخلاؤس کی بات کر رہے ہیں. تو ارخلاؤس کے بارے میں میں نے بات کی کہ اسے یہودیہ، سامریہ اور ادومیہ کی مملکت ملی، یہ حصہ ملا. لیکن 6 مسیح میں اسے معزول کر دیا گیا عہدے سے، کیونکہ لوگوں نے شکایتیں کی کہ یہ ٹھیک حکمران نہیں ہے. روم نے اسے معزول کر دیا. اور 6 مسیح سے اب یہودیہ، سامریہ، ادومیہ جو سلطنت تھی اس پر رومی گورنر بننے لگے. میری بات واضح سلیمان صاحب؟ ٹھیک ہے. اور اس طرح سے میں مختصر طور پر بات کر رہا ہوں، آگے چلتا ہوں. تو 3 گورنر جو تھے کیسر اگسطس کے زمانے میں بنے، اور 2 گورنر تیبریوس کے زمانے میں بنے. ٹھیک ہے جی. سو جو پہلے تھے 3، ان میں کپونیس، ایمبیوس اور اینیس روفس تھے. اور پھر 14 مسیح میں چونکہ تیبریس آ گیا تھا اور اس نے 15 میں ولیریس گراتس کو حکمران بنایا، 4تھا گورنر یہودیہ کا. اور 5واں گورنر جو یہودیہ کا تھا وہ بنا پونتیوس پلاطس. تو تیبریوس کیسے کی حکومت میں، آپ لوکا کی جلد کو پڑھے تو لکھا ہے تیبریوس کی کیسے کی حکومت میں 15ویں سال یوحنا بپتسمہ دینے والا آیا. یہ ساری باتیں پونتیوس پلاطس کی بات بھی عجیب میں لکھی ہوئی. تو یاد رکھیے گا کہ اس کو تیبریوس نے بنایا 5واں رومی گورنر یہودیہ کا، کیونکہ کہتے تھے کہ یہاں بڑا معاملہ الٹا رہتا ہے، بادرمی رہتی ہے. تو اس نے بہت اپنی طرف سے سخت قسم کا بندہ یہاں پر بھیجا. اور اب رومی قانون بدل گیا تھا، تو اس لیے اسے اجازت ملی کہ اپنی بیوی کو بھی لے جائے ساتھ. پہلے ایسا نہیں ہوتا تھا. اور بیوی تھی اس کی کلودیا پروکلا. یہ بعد میں یسوع پر ایمان لے آئی تھی انجیل کے مطابق. خیر، تو 26 میں یہ بنا گورنر. ٹھیک ہے جی. اور 36 تک گورنر رہا. اور یہ وہی سال ہے، یاد رکھیے 26، جب یسوع مسیح خدمت کرنے آیا تھا. ٹھیک ہے. سن 26 میں یسوع نے اپنی خدمت شروع کی، اور 26 میں ہی یہ گورنر بن کر آیا تھا پونتیوس پلاطس. اور اس کا جو فرض تھا وہ یہ تھا کہ وہ یہودیہ میں ارض مقدسہ میں امن و امان کو قائم رکھے اور رومی حکومت کے لیے ٹیکس جمع کرے. یہ 2 کام تھے اس کے. ٹھیک ہے جی.
اور ٹیکس جمع کرنے کا جو پچھلا طریقہ تھا جو اس سے پہلے شروع ہو چکا تھا وہ تھا مردم شماری جو ہو چکی تھی. اس کے مطابق لوگ گنے جا چکے تھے، فلاں جگہ پہ فلاں ہیں، فلاں جگہ پہ فلاں ہیں. جیسے میں نے کہا کہ یسوع نے جب خدمت شروع کی 26 میں تب یہ گورنر بن کے آیا. تو جب یسوع نے خدمت شروع کی تو یسوع 30 سال کا تھا، تو 30 سال پہلے سے یہ معاملہ شروع ہو چکا تھا مردم شماری کا. اب جانتے ہیں کہ یوسف بھی مریم کے ساتھ نام لکھوانے آیا تھا، ٹھیک ہے، تاکہ پتہ چلے کہ یہ کس خاندان کا ہے اور ٹیکس اس سے لیا جا سکے. تو دو باتیں میں نے بتائیں، ایک تو امن و امان قائم رکھنا تھا اور دوسری بات تھی ٹیکس جمع کرنا تھا. لیکن اس کے پاس کچھ اور ایکسٹرا اختیارات بھی تھے، اور وہ یہ کہ یہ اپنے علاقے کا گورنر بھی تھا اور اپنے علاقے کا سپریم کورٹ کا جج بھی تھا. ٹھیک ہے جی، کہ جس کا چاہے فیصلہ کر سکتا تھا، اس کو یعنی موت بھی دے سکتا تھا لوگوں کو. ایکسٹرا اختیار آ گئی. تو اگر ہم یہ بات کریں کہ اسے ٹیکس جمع کرنے کی یا امن و امان قائم رکھنے کی ذمہ داری دی گئی تھی، تو جیسے ہمارے شہروں میں اے سی ہوتا ہے اس لیول کا ہم گن سکتے ہیں. لیکن جب ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ جج بھی تھا اور اسے موت دینے کا اختیار بھی تھا، تو یہ معاملہ اور طرف چلا جاتا ہے. اور اس وجہ سے یہ گورنر بھی بن گیا. حالانکہ گورنر تو اور بات ہوتی ہے نا، گورنر، جج، چیف جسٹس، کتنے عہدے ایک ہی جگہ پر جمع ہو گئے اس کی زندگی میں. تو اس وجہ سے اس کے ماتحت 5000 سے زیادہ رسالہ اور پیدل فوج تھی. 5000 سے زیادہ چھوٹی بات نہیں ہے اس زمانے کے حساب سے، یعنی گھوڑ سوار بھی تھے اور پیدل فوج بھی تھی، تو 5000 سے زیادہ تھی. اور اس طرح سے کچھ فوجی دستے کیسریا میں رہتا تھا، وہاں رکھے گئے، اور زیادہ جو فوجی دستے تھے وہ کہاں رکھے گئے؟ یروشلم میں، تاکہ امن و امان قائم رہے. اور جب کوئی عید ہوتی تھی تو یہ یروشلم میں آ جاتا تھا خود نگرانی کرنے کے لیے، اور انطونیہ کے قلعے میں رہتا تھا. انجیل میں لکھا ہوا ہے نا، انطونیہ کے قلعے میں. اور اگلی بات جو ہے آپ لکھنا چاہے تو لکھ سکتے ہیں کہ ان ساری باتوں کے باوجود جو میں نے ابھی آپ کے سامنے کہی، اس کا اختیار بہت وسیع تھا. یہ اپنی رعایا کو موت کی سزا بھی دے سکتا تھا. اور یہودی صدر عدالت جو سنہیڈرین فیصلہ کرتی تھی، اس کے فیصلے کو ایسے بدل دینا اس کے بائیں ہاتھ کا کام تھا. یہ باتیں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ جب یسوع کا مقدمہ اس کے سامنے پیش ہوا تو یہ کیا کر سکتا تھا اور کیا نہیں کر سکتا تھا، ہمیں اندازہ ہو سکے. ٹھیک ہے. اور کہن کا، سردار کہن کا جو لباس تھا، کہانتی لباس جس کو پہن کر کہن قربانیاں چڑھاتا تھا، وہ اس کے قبضے میں رہتا تھا. اسے ڈر تھا کہ کہن لباس پہن کر کہیں بغاوت ہی نہ کروا دے. تو عیدوں کے موقع پر وہ لباس نکال کر اسے دیتے تھے اور وہ پہن لیتا تھا اور اپنی رسومات ادا کر دیتا تھا. باقی اس کے علاوہ وہ کہانتی لباس بھی اس کے قبضے میں رہتا تھا. اور اس کے علاوہ یہ ہیکل کے بیت المال کا بھی انچارج تھا. کنیاں گلاں آ گئی کہ ہیکل کے پیسے کو اپنی مرضی سے یوز بھی کر لیتا تھا. اور اس کی مثال میں یہاں پر دینا چاہتا ہوں، ابھی میں اس کی ڈیٹیل میں بھی جاتا ہوں، لیکن اس سے پہلے دو لوگوں کا میں بیان کہنا چاہتا ہوں. ایک ہے اسکندریہ کا فائلو اور دوسرا ہے یہودی مورخ یوسیفس. یہ کہتے ہیں کہ پلاطوس ایک سنگ دل، ضدی، ظالم اور لٹیرا حاکم مگر اعصابی طور پر کمزور شخص تھا. وہ مقدمہ چلائے بغیر ہی لوگوں کو موت کے گھاٹ اتار دیتا تھا. وہ ایک بادعنوان یعنی کرپشن والا اور غیر انسانی سلوک کے روادار گورنر کی طرح مشہور تھا. وہ اپنی رعایا کو حقیر سمجھتا تھا اور عوام الناس اس سے نفرت کرنے میں حق بجانا تھے. یوسیفس کہتا ہے، فائلو کہتا ہے. سو کتنے عہدے ہیں، کتنا اختیار ہے، اور اس طرح سے وہ یسوع کو چھوڑ بھی سکتا، لیکن نہیں. آپ کو یاد ہے نا اس نے کہا، بعد میں بھی ہم بات کریں گے، مجھے تجھے مصلوب کرنے کا بھی اختیار ہے، چھوڑ دینے کا بھی ہے. کیوں؟ کیونکہ یہ ملا نہیں تھا، خود ہی بنایا ہوا تھا. لیکن بہرحال پہلی بات جو میں یہاں اس کے لیے کرنا چاہتا ہوں، ہم چونکہ اس کی لائف پہ بات کرنے لگے ہیں، ہمیں اندازہ ہو کہ وہ کون تھا، کیسا تھا. تو ابھی میں نے بتایا 26 میں یہ آیا. تو کہاں آیا؟ کیسریا میں. کیسریا کوئی 60-65 کلومیٹر دور تھا یروشلم سے.
کافی فاصلہ بن جاتا ہے آج بھی اس زمانے سے. تو لیکن کیا ہوا کہ اس نے یروشلم میں آنے سے پہلے، ابھی کیسریہ میں ہے، کچھ فوجی دستے وہاں رکھ لیے، کچھ بھیجے یروشلم میں. تو جب یروشلم میں اس نے فوجی دستے بھیجے تو کیا کیا کہ جو اس نے فوجی دستوں کے پاس جو جھنڈے تھے ان پر کیسر تیبریوس کی شبیہ بنی ہوئی تھی، اور اس نے کہا تم کیا کرنا، راتوں رات یروشلم میں یہ پرچم لہرا دینا. جیسے ہمارے ہاں لوگ رات کے ٹائم میں اشتہار لگا دیتے ہیں اپنے پروگرام، تو ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا، صبح اٹھتے اشتہار لگا، تو راتوں رات انہوں نے لہرا دیے. اور معاہدہ یہ تھا کہ کبھی بھی اس طرح کی تصویروں والے جھنڈے یروشلم میں نہیں لہرائے جائیں گے، یہ تو بت پرستی ہوتی ہے. پر اس نے توڑ دیا معاہدہ، بڑا غرور تھا اس کو. تو کیا ہوا کہ لوگ وہاں پہنچے کیسریہ میں اس کے پاس کہ یہ جھنڈے اتار دو. پر کیا ہوا، اس نے کہا نہیں میں نہیں اتارنے، کر لو جو کر سکتے. اور پھر کیا ہوا، اس نے لوگوں پر اپنی دھاک بٹھانے کے لیے جو احتجاج کر رہے تھے لوگ، ان کو دھمکی دی، اگر تم پیچھے نہیں جاؤ گے تو میں تم پر حملہ کر دوں گا، تم سب تلوار کا لقمہ بن جاؤ گے. تو کہتے ہیں لوگوں نے ایسے اپنی گردنیں ننگی کر دی کہ اللہ کا اگلا جو کرنے ہم یہی کریں گے. اور وہ وہاں پر لیٹ گئے، اور زمین پر لیٹنے کے بعد وہ 5 رات دن تک وہی زمین پہ لیٹے گئے کہ لالو جی کا. اور وہ حیران ہو گیا کہ یہ کتنا دے لوگ نے. اور پھر مجبور ہو کر اس نے حکم دے دیا کہ وہ جھنڈے اتار دیے جائیں. سو داخل ہونے سے پہلے اپنے رعایا کے علاقے میں اس نے پہلے ہی، جیسے کوئی ہمارے علاقے میں نیا تھانے دار آ جاتا ہے، آپ کو پتہ ہی پھر کیا ہوتا ہے، آگے کہنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے. تو اس کے بعد کیا ہوا، یہ ایک واقعہ ہے جو بھی میں نے بتایا. دوسرا واقعہ یہ ہے کہ اس نے سلیمان بادشاہ کے تالاب سے شہر تک 24 میل یعنی 35 کلومیٹر طویل اور پکے نالے تعمیر کرائے. ٹھیک ہے جی. کیوں؟ تاکہ پانی شہر میں لایا جا سکے. پانی کام تھا، اچھی بات ہے، بری بات نہیں ہے. لیکن کیا ہوا، معاملہ برا یہاں ہوا، خراب یہاں ہوا کہ جتنا بھی پیسہ خرچ ہوا پکے نالے بنانے کے لیے وہ ہیکل سے لے لیے. حالانکہ رومی حکومت خود اس طرح کے فلاحی کام کرتی تھی لوگوں کی بھلائی کے لیے، لیکن اس نے سرکاری خزانے سے پیسے نہیں خرچ کیے، ہیکل سے لے لیے. اب اس بار کیا ہوا، دوبارہ لوگ احتجاج کے لیے باہر نکلے، ہزاروں کی تعداد میں لوگ جمع ہوئے. اور جب وہ دوبارہ احتجاج کرنے گئے کیسریہ میں تو اس نے اپنے فوجیوں کو حکم دیا کہ تم بھیس بدل کر عوام میں چلے جاؤ، قتل کر دو انہیں. اور بہت سے لوگ قتل ہو گئے. اب کی بار اس نے معافی نہیں دی، اب کی بار اس نے ان کی بات نہیں مانی. اور یہ جو واقعہ ہے، تاریخی واقعہ، یہ انجیل میں بھی لکھا ہوا ہے. ٹھیک ہے. اور آپ لکھنا چاہیں والا تو لکھ سکتے ہیں. یہ ہے لوکا کی انجیل، اس کا 13واں باب اور اس کی پہلی آیت. اور یہ وہ وقت ہے جب یسوع مسیح منادی کر رہا تھا نومبر 29 کے موسم سرما میں. تو پیریا میں یسوع منادی کر رہا تھا. تو لکھا ہے، اس وقت اسے خبر ملی، لکھا ہے اس وقت بعض لوگ حاضر تھے جنہوں نے اسے ان گلیلیوں کی خبر دی جن کا خون پلاطس نے ان کے ذبیحوں کے ساتھ ملایا تھا. یہ واقعہ پیچھے ہوا ہسٹوریکلی. تو یسوع کو انہوں نے بتایا کہ پلاطس نے اینڈ کر دیتا ہے، اور ابھی میں نے بتایا کہ کیوں اس نے ایسا کیا تھا. تو یسوع نے کہا کہ اگر تم توبہ نہیں کرو گے سارے ایسے ہی لاگ ہو جاؤ. ٹھیک ہے. یہ کچھ واقعات ہیں تاریخی جو میں آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کر رہا ہوں. اور اس کے بعد کیا ہوا کہ جب یسوع کی مصلوبیت سے پہلے جب اسے گرفتار کر لیا گیا گیسمنی سے، تو پہلے سردار کا حنا نے عدالت کی، پھر قیافہ نے عدالت کی، اس طرح گزر کے وہ صبح صبح پلاطس کی عدالت میں اسے لے آئے. اور آئیے دیکھتے ہیں پھر کیا ہوا. یہ لکھا ہے مرکز کی انجیل اس کا 14واں باب 65 آیت اور 15 باب کی پہلی آیت، اور لوکا کی انجیل اس کا 23 باب اس کی پہلی آیت. اور یہ ہے کہ جب یسوع کا مقدمہ انہوں نے سنا، اپنا فیصلہ سنایا، تو فی الفور صبح ہوتے ہی سردار کاہنوں اور بزرگوں اور فقیوں نے سب صدر عدالت والوں سمیت صلاح کر کے یسوع کو بندھوایا. یہ مرکز کی انجیل کہتی ہے. اور پھر لوکا 23 باب کی پہلی آیت کہتی ہے اور پھر ان کی ساری جماعت اٹھ کر اسے پلاطس کے پاس لے گئی.
बंधवाया और जमायत ले गई। और ईद फसा चूँकि थी 10 तारीख से बड़ा अलग कर लिया जाता था, 14 तारीख के लिए उसको पालते पोसते थे ज़बह करने के लिए, और वहीं से अयाम शुरू हो गए हैं। तो ईद फसा की वजह से वो अंतोनिया के कले में अभी था, जो मैंने अभी बताया कि ईदों में वो यहाँ आ जाता था, तो वो अंदर नहीं गए कले में ताकि नापाक ना हो जाए, और बाहर से ही उन्होंने अपनी बात की। और यूहन्ना की इंजील उसका 18वां बाब उसकी 28वीं से 30वीं आयत में यूहन्ना रसूल अगला लिखने वाला यूहन्ना रसूल अगला हिस्सा पेश करता है। यूहन्ना 18वां बाब 28 से 30 आयत लिखा है, सुबह का वक़्त था और वो खुद कले में ना गए ताकि नापाक ना हो बल्कि फसा खा सकें। बस पिलातुस ने उनके पास बाहर आकर कहा, तुम इस आदमी पर क्या इल्ज़ाम लगाते हो? उन्होंने जवाब में उससे कहा कि अगर ये बदकार ना होता तो हम इसे तेरे हवाले ना करते। क्या इल्ज़ाम लगाया? बदकार। क्या होता है बदकार? बोले। हाँ, हमारे यहाँ ऐसे ही, लेकिन जो लफ्ज़ यहाँ पर इस्तेमाल किया गया है यूनानी ज़बान में, उसका मतलब ये नहीं है। तर्जमा हमने ऐसा किया, उसका मतलब है दहशतगर्द, अमन खराब करने वाला। ठीक है, क्योंकि उन्हें पता था कि रोमी हुकूमत अमन मान पे बड़ा जोर देती है, तो हम ये कहेंगे तो उन्होंने कहा बदकार, दहशतगर्द, माशरती बागी के तौर पर पेश किया गया। अब उनको लगता था कि इस बात के लिए पिलातुस सजा दे देगा, और उन्होंने बताया कि हम रात को हमने मुकदमा इसका देखा, हालांकि रात को मुकदमा हो भी सकता, ठीक है, लेकिन हुआ। और सबसे पहली बात जो उसने की, आप यूहन्ना 18 बाब की 31 आयत लिख सकते हैं, उसने कहा तुम ही इसे ले जाओ और अपनी शरीयत के मुताबिक फैसला करो। हालांकि उसे ऐसा नहीं कहना चाहिए था ना, लेकिन उसने कह दिया। क्यों? क्योंकि उसे लगा कि पंगा ही लगता, कोई सोई तो जाती है ना। लेकिन उन्होंने क्या किया? उन्होंने कहा हम अहले शरीयत हैं, हमें किसी को जान से मारने का इख्तियार नहीं है, वो तो तू ही कर सकता है, इसलिए तेरे पास लेकर आए। कि हालांकि दहशतगर्द तो बराबर भी था, उसको वो छुड़ाना चाहते थे, बाद में भी हम देखेंगे, लेकिन इसको मारना चाहते। ठीक है, जब ये बात उनकी नहीं पूरी हुई कि दहशतगर्द को हम कैसे, हम तो तू ही फैसला कर, तो फिर उन्होंने 3 और बातें की। ठीक है, क्या की ये आप पढ़ सकते हैं, लूका की इंजील उसका 23 बाब 2 आयत लिखा है, फिर सारी जमात ने 3 तरह से इल्ज़ाम लगाया। इल्ज़ाम क्या थे? उस पर इल्ज़ाम लगाना शुरू किया कि हमने इसे अपनी कौम को बहकाते और कैसे को ख़राज देने से मना करते और अपने आप को मसीह बादशाह कहते पाया। ये इल्ज़ाम आ गए। उन्हें लगा बात सियासी को इख्तियार कर लेगी तो फिर तो सजा मिलेगी। अब पिलातुस थोड़ा सा अलर्ट हुआ और उसने कहा नहीं, मामला तो कोई नाजुक ही। और फिर क्या हुआ? वो कले में चला गया अंदर, सारे बाहर खड़े हैं, यीशु भी कले में चला गया और उसने कहा जिसको अंदर लेके आए, आपने फिल्म में देखा। ठीक है जी। और कले में उसने क्या किया, ज़रा हवाला आप लिखिए, यूहन्ना 18वां बाब 33वीं से 35वीं आयत लिखा है, पास पिलातुस कले में फिर दाखिल हुआ, यीशु को बुलाकर उससे कहा क्या तू यहूदियों का बादशाह है? यीशु ने जवाब दिया कि तू ये बात आप ही कहता है या औरों ने मेरे हक में तुझसे कही? पिलातुस ने जवाब दिया कि क्या मैं यहूदी हूँ? तेरी ही कौम और सरदार का उन्होंने तुझको मेरे हवाले किया, तूने क्या किया है? तो क्या किस इल्ज़ाम पे तफ्तीश शुरू हुई जी? बादशाह। टैक्स देना इतनी बड़ी बात नहीं है कि टैक्स देने से मना करना, ठीक है जी। बहकाना भी इतनी बड़ी बात नहीं है। बादशाह, क्योंकि उसे लगा यहूदियों का बादशाह, तो कहता यहूदियों का बादशाह तो मैं हूँ, वही बात है ना पढ़ना उस वक्त। तो जब उसे लगा कि ये तो मेरी नौकरी पे या उहदे पे या इस तरह की बातें, जैसे हेरोदिस ने क्या किया था, जब मजूसियों से सुना यहूदियों का बादशाह जो पैदा हुआ कहाँ है, तो उसने कहा तहकीक करो और बच्चे मरवाए, क्योंकि उसे लगा बादशाह तो मैं हूँ, ये कौन पैदा हो गया। तो यहाँ भी मामला इसी वजह से हुआ कि उसने फिर तफ्तीश की, तो उससे पूछा क्या तू बादशाह? उसने कहा तू खुद क्या है बादशाह? और वो क्या कहता है, तेरे लोगों ने हवाले किया जी, क्या किया तूने ऐसा? ठीक है। और जब ये अदालती कार्रवाई हो रही थी तो नीचे से वो चुप नहीं है, अब आपने भेजा है उसे गवर्नर के पास
تو فیصلہ سنیں کیا کیا ہوتا ہے فیصلہ، لیکن نیچے سے اور باتیں آ رہی ہیں اور باتیں آ رہی ہیں اور باتیں، جیسے یہودیوں کی عدالت میں کوئی گواہی یسوع کے خلاف متفق نہ ہو سکی تھی، یہاں بھی ایسے ہی ہو رہا ہے۔ اور پھر آپ لکھ سکتے ہیں لوکا 23 باب 4 سے 5 آیت، اس سے پہلے لکھیں متی 27 باب 12 سے 14 آیت، اور پھر آپ لوکا 23 باب 4 سے 5 آیت لکھ سکتے ہیں۔ اور متی کہتا ہے جب سردار کہنوں بزرگ اس پر الزام لگا رہے تھے اس نے کچھ جواب نہ دیا۔ اس پر پلاطس نے اسے کہا کیا تو سنتا نہیں، یہ تیرے خلاف کتنی گواہیاں دیتے ہیں؟ اس نے ایک بات کا بھی اس کو جواب نہ دیا، یہاں تک کہ حاکم نے بہت تعجب کیا۔ پھر لوکا اگلا بیان کرتا ہے متی کے بعد کہ پلاطس نے سردار کہنوں اور عام لوگوں سے کہا میں اس شخص میں کچھ قصور نہیں پاتا، مگر وہ اور بھی زور دے کر کہنے لگے کہ یہ تمام یہودیہ میں بلکہ گلیل سے لے کر یہاں تک لوگوں کو سکھا سکھا کر ابھارتا ہے۔ کہاں سے؟ گلیل سے یہودیہ تک۔ اب پہلے بادشاہ تک بات آئی ہے، پہلے ٹیکس دینے سے منع کرنے تک بات آئی ہے، پہلے بہکانے تک بات آئی ہے، اب کیا ہے؟ گلیل سے یہودیہ تک بہکاتا ہے۔ تو اسے لگا کہ لو جی معاملات دوجے بنے چلا گیا، تو اس نے کہا یہ گلیل سے ہے تو پھر گلیل کا حکم آج کل یہی ہے، عید منانے آئے ہوئے، ہم اس سے بات کر لیتے ہیں۔ اور وہ کون تھا؟ انتباس۔ یسوع کو اپنی طرف سے چھوڑنے کے لیے اس نے 4 کوششیں کی پلاطس نے، اور ان کے بارے میں ہم اگلی کلاس میں بات کریں گے تاکہ واضح ہو تفصیل کے ساتھ۔ اب جتنی بات میں نے کی آپ نے سنی، آپ کوئی سوال کرنا چاہتے ہیں تو کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ پہلے کیا الزام لگایا گیا؟ بدکار، نئی بات بنی، 3 الزام اور آ گئے، یہ بہکاتا ہے جی، یہ ٹیکس دینے سے منع کرتا ہے، یہ بادشاہ ہے۔ یہ بات ابھی تفتیش میں جاری ہے، تو پھر ایک اور الزام آ گیا جی، یہ گلیل سے یہودیہ تک بہکاتا ہے۔ اب اور باتیں آ گئی جی، دیکھیں بدلتی ہیں کیسے، جب وہ پہلی بار چھوڑے گا پھر بات نہیں آ جائے گی، پھر بات نہیں آ جائے گی، پھر ایسے بدلتی رہیں گی۔ اگلی بار میں نے کہا باقی باتیں ہم دیکھیں گے کہ کیا کیا باتیں آگے اس عدالت میں، رومی عدالت میں ہوئیں، اس نے کیا 4 کوششیں کی تھی یسوع کو بچانے کے لیے، کامیاب نہیں ہو پایا۔ تو آج کی کلاس جو تمہید تھی کچھ بات، اور کچھ یہ تھی کہ یسوع نے پونتیس پلاطس کی حکومت میں دکھ اٹھایا، تو بھی مقدمہ اس کی عدالت میں پہنچا ہے۔ تو کوئی سوال ہے تو آپ کر سکتے ہیں۔